ویلکم بیک۔ حکومت نے آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس جمعرات 17 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک ہی دن سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے سے پہلے وفاقی کابینہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس 17 کے بجائے کل 12:30 بجے بلا لیا گیا ہے۔ اجلاس میں آئینی ترامیم کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو سے ملاقات، متفقہ ڈرافٹ پر اتفاق کا امکان۔ امیر JUIF مولانا فضل الرحمان کی کراچی بلاول ہاؤس آئے تو بلاول نے خود استقبال کیا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو میں رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے آج کی ملاقات سے متفقہ مسودے کا امکان پیدا کی۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ایک متفقہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ہو۔ بڑی امید ہے کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں وہ ممکن ہے اور اس ڈرافٹ کو پھر ہم دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی بھی سپورٹ حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ پولیٹیکل کنسنسس ہو سکے۔ ہم ہر جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنے کی ہماری نیت ہے۔ ہمارا فوکس تو وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے اور اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے تحت آل پاکستان وکلاء کنونشن وکیل رہنماؤں نے عدلیہ سے متعلق مجوزہ آئینی ترمیم مسترد کر دی۔ رہنماؤں نے کہا متبادل قانون بن گیا تو کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے اور ڈیکلیریٹری ججمنٹ دینی چاہیے کہ بھئی ہر امینڈمنٹس کی کوئی پیرامیٹرز ہوتی وہ دے دے۔ جس کورٹ کی تعیناتی سیاسی ہوگی وہ عدالت بھی سیاسی ہوگی، اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے۔ ہم نہیں مانتے ایسی کسی کورٹ کو۔ ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ امینڈمنٹ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ آپ صرف اور صرف آئین کے لیے موجود ہیں، آپ اس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا کریڈیبلٹی ہوگی اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جس کو ایگزیکٹو اپوائنٹ کرے گا؟ اس جمعرات کو 17 تاریخ کو پوری لیگل فٹرنیٹی وہ عدالت میں اپیئر ہوتے ہوئے ایک بلیک آرم بینڈ پہنے گی جس پہ لکھا ہوگا کہ آئینی پیکج ریلیز۔ کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کی موجودگی میں بننے کا صرف دو ہی شخص سوچ سکتے ہیں، یا لا علم ہوگا یا بدنیت ہوگا، تب یہ بات کرے گا۔ اگر عدالتوں کی متوازی نظام بن گیا تو پھر اس کے بعد کوئی کسی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت نے بانی کے میڈیکل چیک اپ سے باقاعدہ آگاہ کر دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ کر کے بتایا، شام 4 بجے ایک ENT ماہر اور ایک طبی ماہر بانی سے ملے۔ ہمیں بتایا گیا بانی PTI خیریت سے ہے۔ آج بانی PTI نے 1 گھنٹہ ورزش بھی کی ہے۔ جلد ہی میڈیکل رپورٹس حاصل کر کے اسے شیئر کیا جائے گا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ کہ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کا پہلا روز پاکستان کے بیٹر کامران غلام کے نام، ڈیبیو پر سنچری سکور کی۔ 4 سال بعد ٹیم میں آنے اور بابر اعظم کی جگہ کھیلنے پر کامران پر کتنا دباؤ تھا، بتائیں کہ ملتان میں موجود ہمارے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہر ہاشمی۔ دباؤ ہوگا، پریشر ہوگا کامران غلام پہ۔ ایک بڑے بیٹر کو ریپلیس کیا تھا، بابر اعظم جیسے پلیئر کو ریپلیس کرنا، اور پھر پاکستان ٹیسٹ میچ بھی ہارا تھا۔ 4 سال کی طویل انتظار کے بعد انہیں یہ موقع ملا ٹیسٹ میچ کھیلنے کا، اور بڑی زبردست اننگز کھیلی، 118 رنز بنائے، 11 چوکے، 1 چھکا، اور ایسے موقع پر وہ بیٹنگ کرنے آئے تھے جب 19 رنز پر پاکستان کی 2 وکٹیں گر گئی تھیں۔ بڑا دباؤ تھا، لیکن KP کے لوگ ہمیشہ سے ثابت کر دیا، KP کے پلیئرز نے، لوگوں نے، کہ وہ دباؤ محسوس نہیں کرتے، دباؤ نہیں لیتے، اور انہوں نے بڑی زبردست اننگز کھیلی۔ 149 رنز کی پارٹنرشپ سائم ایوب کے ساتھ اور پھر 65 رنز کی پارٹنرشپ رضوان کے ساتھ۔ 259 پہ 5 اتنا بڑا اسکور نہیں ہے، لیکن اس پچ پہ ذرا بیٹ پہ بال ذرا مشکل سے آ رہی ہے، اور پاکستان کے پاس 3 اسپنرز ہیں۔ اگر 100 رنز کا اور پاکستان اضافہ کر لیتا ہے تو یقیناً انگلینڈ کو دباؤ میں لا سکتا ہے۔ جو اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اگریسو کھیلیں گے، پاکستان کو وکٹ ملے گی، اور یہ کسی طرح پاکستان نے یہ سیریز برابر کرنی ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان آنے سے امید کی کھڑکی کھلی ہے۔ بھارتی صحافی پاک بھارت تعلقات کی بحالی کے لیے پر امید۔ سمیتا شرما بولیں، مذاکرات کا راستہ کھلنا چاہیے تاکہ دلی میں ناشتہ اور لاہور میں ڈنر کرنے کا خواب پورا ہو۔
शर्मा इंडियन जर्नलिस्ट हैं जहाँ पे SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आई हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस तो कभी बिल्कुल शू से ऊपर जाते हैं तो कभी बिल्कुल नीचे आते हैं। एक बहुत छोटा सा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एक कर्टियस हो सकता है, हेलो बोल दें शहबाज शरीफ जी को, वजीर आजम आपके मेजबानी करें रात में डिनर की ऑफिशियल के लिए, एक कर्टसी कॉल हो जाए, उससे ज्यादा हमें तो नहीं लगता। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में देखें, पंजाब, हरियाणा, ये वो स्टेट्स है जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, रिलीजियसली कनेक्टेड हैं, जो आपकी सिख पॉपुलेशन है, इमोशंस हैं, करतारपुर कॉरिडोर का मसला है। लेकिन फॉर लार्जर इंडिया ऑनेस्टली सब अपने कामों में उलझे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी के मसले अलग हैं। डायलॉग के लिए रास्ता खुला होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच में हाई कमिश्नर्स भी नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा कहा करते थे कि लेट्स हैव ब्रेकफास्ट इन दिल्ली, लंच इन लाहौर, इन अमृतसर, डिनर इन लाहौर। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़ इंडिया TV चैनल से इनका ताल्लुक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भले ही नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर S जयशंकर को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को यहाँ भेजा है, तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव स्टेप है। अभी तक तो लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कल जो मेन बैठक होगी उसमें देखना होगा कि जो लीडर्स इकट्ठा हुए हैं किन मसलों पर उनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। एक ऑप्शन था कि आप वर्चुअली जुड़ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद ये डिसाइड करना कि नहीं, जहां पर वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं वहां जाकर के शामिल होना चाहिए, एक विंडो जरूर देता है। इंडिया और पाकिस्तान अगर एक एक स्टेप बेबी स्टेप्स भी आगे बढ़ाएं तो हो सकता है कि आगे चल करके दोबारा से रिलेशनशिप पटरी पे वापस आ सके। चाहता तो हर आदमी यही है कि दूरियां कम होनी चाहिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।